أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله. اذان شہزادہ علی اکبر سننے کے لیے میں رکا ہوا تھا. آج وہی بیبیاں سرے بازار ننگے سر جن سے ان کی چادریں چھینی گئی. چلو یہ بھی بتا دوں کہ ٹانکے بھی لگے ہیں، ٹھیک ہے، ٹانکے بھی لگتے ہیں. کم سے کم بھی کوئی 65 سے 70 دیگ ہماری ہوتی ہے کم سے کم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ پڑا لنگر سارا جی. میں نے زنجیر زنی پہلے سال کی تھی 2017 یا 18 میں تھی. جو میں نے پہلے سال جس جگہ زنجیر زنی کی تھی نا وہ یہ جگہ تھی. زنجیر زنی کر کے میں آ گیا تھی. مجھے تو انہوں نے 1 منٹ بھی نہیں کرنے دی. کا زلزلہ آیا زیارت فرمائے. الحمدللہ یہ محسن بھائی آ گئے ہیں دودھ کی سبیل لے کے. کوئی سمپل بندہ آپ دکھا دو جس کی کمر میں سے خون چل رہا ہو تو اس طرح کام کر رہا دوسری دوسری منزلوں چھیم کرو لنگر سوائے مولا کے ماتمی کے. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله ومسيح رسول الله وخليفته بالعباس. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين علي حجة الله على الخلق. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على
اذان شہزادہ علی اکبر سننے کے لیے میں رکا ہوا تھا، ٹھیک ہے. میں نے کہا ایک تو اذان سنیں گے اور دوسرا باجماعت نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد پھر گھر جائیں گے. ولاگ اینڈ کرنے کے بعد ہم لوگ بھی چلے گئے تھے حلقے کے ساتھ، ٹھیک ہے. وہاں ماتم داری کی، ٹھیک ہے، لنگر کیا، لنگر کروایا، سبیل چلائی پھر سے دوبارہ، اور پھر فری ہو کے گھر واپس آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ اذان علی. ہائے حسین ہائے حسین، آ گیا آج وہ دن 10 محرم الحرام. میری بیویوں کی چادروں کو پامال کیا گیا، ننگے سر بازاروں میں چلایا گیا. میرے مولا حسین کا سر نوک کے نیزہ پر تھا. ہائے بی بی، ہائے بی بی. اجڑ گیا پنجتن پاک کا گھرانہ آج. تھے ماں کا مولا علی اصغر، اس کو تیر مار کے مارا گیا. 4 سال کی بی بی سکینہ، اس کے بندھے ہاتھ. آج وہ میری بیویاں ننگے پاؤں ننگے سر بازاروں میں ہیں، بندھے ہوئے ہاتھ ہیں، زنجیریں لگی ہوئی ہیں، جو کبھی اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے، اپنے بابا کے سامنے نہیں آتی تھی جب تک پردہ نہ ہوتا تھا. لیکن آج وہی بیویاں سرے بازار ننگے سر، جن سے ان کی چادریں چھینی گئی، ان کے بھائی مارے گئے، ان کے گھر اجڑ گئے. آج وہ دن آ گیا 10 محرم کا. 2000 years later. تو 2.5 گھنٹے کی نیند پوری لینے کے بعد اب دوبارہ ٹھیک ہے اٹھ کھڑے ہیں اور دوبارہ جانا ہے، ٹھیک ہے، امام بارگاہ. اور جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم لوگ 10 محرم کو کیا نیاز کرتے ہیں، کیا وہ سب کچھ ارینجمنٹ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو سب دکھاتا ہوں. دوسرا 10 محرم کو جو ہم لوگ نیاز دیتے ہیں وہ ہماری سب سے بڑی نیاز ہوتی ہے. کم سے کم کوئی 65 سے 70 دیگ چاولوں کی اترتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی 10 سے 12 من کے قریب ہمارا دودھ لگتا ہے، جو صرف جب ماتمی حلقہ ماتم کر کے آتا ہے، جب ان کو لنگر کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چاول دیے جاتے ہیں اور ساتھ دودھ پلایا جاتا ہے، اس ٹائم 10 سے 12 من عورتوں والی سائڈ پہ، مردوں والی سائڈ پہ ہمارا دودھ لگ جاتا ہے. ویسے سبیل ہماری جو باہر ہم ماں بارگاہ کے بیٹھ کے چلاتے ہیں، وہ ویسے کی ویسی ہم لوگ چلاتے ہیں. 10 محرم والے دن ہماری سب سے بڑی یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک سبیل اور دوسرا لنگر مولا کا. بس مولا اسی طرح توفیق دے. چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ لنگر کی کیا صورتحال ہے. اور ایک چیز میں کہہ رہا ہوں، یہ جو میری چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کو اتار کے نا ادھر گھر ہی رکھ جاؤں. ادھر جا کے پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ میں نے کیوں اتاری ہیں یا کس وجہ سے اتاری ہیں. یا ایک چیز پہن لیتے ہیں، ایک چیز اتار دیتے ہیں. ہاں، ایک چیز پہن لیتے ہیں، صرف اپنا کڑا پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو بریسلیٹ ہے نا اپنی، اس کو اتار لیتے ہیں، کیونکہ بریسلیٹ ہاتھ کے پیچھے نہیں ہونا. کڑا تو ہاتھ کے پیچھے جا کے ٹائٹ بھی ہو سکتا ہے، تو بریسلیٹ اتار سکتے ہیں. گھڑی بھی بس ٹھیک ہے، یہ بھی کام دے جائے گی، رنگ بھی کام دے جائے گی. وہیں جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو اب آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ جو اندر لنگر ہمارا پک رہا ہے، ٹھیک ہے. کچھ بن بھی گیا، کچھ ابھی بن رہا ہے. یہ پڑی ہیں، ٹھیک ہے، چاول یہ بھی بنیں گے. یہ دیگیں پڑی ہیں، جو ساری دیگیں بنی پڑی ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. کچھ کم سے کم بھی کوئی 65 سے 70 دیگ ہماری ہوتی ہے کم سے کم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ پڑا لنگر سارا جی، یہ پڑا بن کے، کیونکہ ابھی یہ ٹھنڈا ہوگا لنگر جی. وہ پڑا سارا لنگر آپ کو نزدیک سے دکھا دیتا ہوں. ادھر کھڑے ہو کے پکانا بڑی ہمت کی بات ہے، کیونکہ بہت گرم ہے جگہ. یہ دیکھیں، یہ پڑا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لنگر ہمارا ابھی بن رہا ہے. باقی دیگیں ابھی باہر ہیں. جو ادھر کچھ رکھ دی ہے، جو بن گئی ہیں دیگیں، وہ ادھر رکھ دی ہیں تاکہ لنگر تب تک ٹھنڈا ہو جائے. دودھ ابھی بس بنے گا. دودھ جیسی بنے گا، جب ادھر سے ماتم داری کر کے آئیں گے پھر یہ سارا لنگر چلے گا. اور یہ چیک کرو ذرا گرمی کا، ہیٹ کا لیول. ادھر کھڑے ہو، ایک تو ویسے بڑی گرمی ہے اور اوپر سے دیگوں کی گرمی. ادھر ان کی ہمت ہے جو بنا رہے ہیں بھائی جان. ذرا 2 منٹ تو کھڑے ہو کے دکھا. ادھر گرمی ہے نا. اچھا جی، یہ بن گیا ماشاءاللہ. ابھی جی مجلس بھی ہو رہی ہے اندر اور یہ بن گیا. یہ باقی دیگیں بن رہی ہیں. آؤ چلیں بھائی صاحب دودھ دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ کہ اس کو کتنی دیر ہے. دودھ کو وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھا. صبح سے ہم لوگوں نے باہر بھی سبیل لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. باہر بھی سبیل چل رہی ہے، کیونکہ 6 7 8 9 کی 4 راتیں ہوتی ہیں اور 10 کا پورا دن، صبح سے لے کے شام تک پورا دن، 10 کی رات دن ہم سبیل چلاتے ہیں. وہ لگی ہوئی ہے سبیل بھائی صاحب ہماری، جس جگہ پہ لگی ہوتی ہے سبیل. آج ہم لوگوں نے اس کے اوپر وہ لگوایا شیڈ وغیرہ، کیونکہ دھوپ میں بیٹھ کے ادھر نہیں ہونا تھا. اور باقی نیچے بار بار پانی لگی جا رہا ہے کیونکہ زمین بہت زیادہ گرم ہے نیچے سے. یہ بن رہا ہے بھائی صاحب میٹھے کے لیے پانی شانی، چینی کھوری جا رہی ہے. ایویں پا پانی نہیں صاف کر دے پا کے پا دے.
اب ٹکن لا اینو ہلا ذرا وچ ہلا. اچھا جی اسی اندر رکھ کے سب کچھ بن رہا ہے ٹھیک ہے. چینی شینی ہر بلاں ٹھیک ہے. نیمبو شیمبو چاول لنگر چل گیا. جو میں کہہ رہا تھا نا کہ میں نے یہ اپنے ہاتھوں سے چیزیں وغیرہ اتارنی ہے بریسلیٹ کرا وغیرہ وہ میں نے اس وجہ سے اتارنی تھی کیونکہ میں نے کرنی ہے بھائی صاحب زنجیر زنی. میں نے زنجیر زنی پہلے سال کی تھی 2000 غالباً 17 یا 18 میں ٹھیک ہے. 17 18 19 20 21 22 23 24 یہ مجھے زنجیر زنی کرتے ہوئے 8واں سال ہوگا. جب میں نے پہلے سال جس جگہ زنجیر زنی کی تھی نا وہ یہ جگہ تھی. مجھے ایگزیکٹ یاد ہے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے میں نے پہلے سال زنجیر زنی کی تھی کیونکہ بچوں کو وہ ادھر کھڑا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس لائن میں اور بڑوں کا جو حلقہ ہوتا ہے وہ سارا ادھر سے لے کے ادھر تک پیچھے تک ہوتا ہے حلقہ ٹھیک ہے. اب تو پھر ہم لوگ وہاں کھڑے ہو کے زنجیر زنی کرتے ہیں لیکن پہلے سال جو میں نے کی تھی 2017 میں زنجیر زنی. اس سال مجھے ماشاءاللہ 8واں سال ہے زنجیر زنی میں کروں گا. اس ٹائم میں نے پہلے سال تھا میرا ادھر کھڑا ہو کے کی تھی. بہت ڈرتے ڈرتے میں نے زنجیر زنی کی تھی. جب قمید اتارا تھا نا اس ٹائم جسم میرا فل گرم ہو گیا تھا ڈر کی وجہ سے کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا. تو اس کے بعد تو پھر اتنی ہمت ملی کہ ڈر رہا ہی نہیں پتہ نہیں بلکہ جوش ہوتا تھا کہ یار 10 محرم آئے جلدی جلدی بس زنجیر زنی کرنی ہے زنجیر زنی کرنی ہے پوسا دینا ہے. تو پہلے سال اس جگہ پہ کی تھی کھڑی اور اب پھر ہم لوگ کرتے ہیں اس جگہ پہ کھڑے ہوتے اس جگہ پہ لگتا ہے ٹھیک ہے ناکا اس جگہ پہ وہاں سے لے کے ادھر تک سارا یہ والی گلی یہ والی ادھر تک سارا اس جگہ پہ ہوتا ہے بھائی صاحب زنجیر زنی. بس ادھر آخری ایک علامہ پڑھ رہے ہیں جیسے وہ فری ہوں گے جلوس پھر نکل کے ادھر آ جائے گا اور اس کے بعد زنجیر زنی ادھر ہوگی چوک میں. اور پھر اس کے بعد دوبارہ شبیوں کو سلام وغیرہ کر کے ادھر پھر دوبارہ واپس جائیں گے. وہاں ہوگا لنگر کا انتظام. جی سبیل ہے اینڈ بھی ہو گئی ہے بس ابھی چل بھی رہی ہے ٹھیک ہے. ابھی جا رہے ہیں حلقہ پہنچ گیا ایک چوک میں دوسرے چوک میں آگے جائے گا وہاں جا کے زنجیر زنی ہوگی ٹھیک ہے. جنہوں نے زنجیر زنی کرنی ہوتی ہے وہ ذرا پہلے ہی چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے. پھر وہ بعد میں جانے نہیں دیتے اور دوسرا آگے جانے کی جگہ نہیں بنتی کھڑے ہونے کی. تو اس وجہ سے ہم پہلے ہی جا رہے ہیں آگے جا کے اپنی جگہ بنا لیں وہاں کھڑے ہو کے زنجیر زنی کر کے پھر دوبارہ واپسی آ کے لنگر چلانا ہے ہم لوگوں نے. قمیض اتاری پیچھو پرسہ دے ہو گیا. زنجیر زنی ہم لوگوں نے کر لی الحمدللہ. زنجیر زنی کر کے میں آ گیا ٹھیک ہے. مجھے تو انہوں نے 1 یا 1.5 منٹ بھی نہیں کرنے دی بلکہ 1 منٹ بھی نہیں کرنے دی. اسی ٹائم زنجیریں میرے سے لے لی تھی کیونکہ زیادہ ہی لگی تھی. اس کے بعد میں تو 5 منٹ پیچھے فری کھڑا رہا ہوں بس ایسے ہی ویلا. اب بس چلتے ہیں امام بارگاہ ٹھیک ہے. جو لنگر ہے جو ماکمی آئیں گے ان کو سب کو لنگر کروانا ہے ٹھیک ہے. سبیل دودھ والی پھر ایک دفعہ پھر چلانی ہے. لنگر تقریباً ریڈی ہے آپ کو بھی جا کے دکھا دیتے ہیں. یہ سارے ماتمی اب دوبارہ امام بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں. کچھ لوگ ابھی جنہوں نے ماتم کی ہے وہ ابھی ادھر سبیل پی رہے ہیں دودھ کی اور بس چلتے ہیں. یہ میرا بھائی صاحب ان موقع پہ غائب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس ٹائم ملتا نہیں. بعد میں جب سارا کام ہو جاتا ہے اس ٹائم میرے پاس آ جاتا ہے. یہ صبح کا میرے پاس یہ دوسری تیسری مرتبہ آیا وہ بھی جب کال کرتا ہوں آدھے گھنٹے بعد آ یار جاتا وہ ہے. لے کے چلے جاتے ہیں بھائی وہ کہتے ہیں ہمیں کام ہے. دیکھ یار میں تیرے ساتھ کس کو کام ہو سکتا ہے یار میرے علاوہ. میرے گھر والے پتہ اچھا کی کہندے نے ہاں ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ایک کو ਫਿਰ تو ਬਸ. فون آتا بس. اچھا ہی چلتے ہیں آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتے ہیں اندر ساری سہولتیں نیاز جو بنی ہے ٹھیک ہے. کتنی بنی ہے کیا بنی ہے وہ آپ کو بھی جا کے دکھا دیتے ہیں. جو ہمارے ساتھ والے تھے سبیل اینڈ کر کے وہ بھی سب لوگ چلے گئے اندر. جہاں ہماری سبیل تھی یہاں سے اینڈ کر دی. ادھر بس صرف اور صرف اب ایک ٹب رکھا ہوا ہے وہ بھی سادہ پانی کا کیونکہ ہم لوگوں نے اب لنگر چلانا. جا کے اندر آ جاؤ. ماشاءاللہ سے یہ پڑا جی سارا لنگر نیاز ٹھیک ہے. ابھی کچھ دیگیں ہیں وہ ویسے کی ویسے ادھر پیچھے پڑی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ لنگر اینڈ ہوگا تو اس کے بعد ساری دیگیں اٹھا کے ادھر آئیں گی. جو ماتمی آ رہے ہیں سارے ادھر آ کے بیٹھ جائیں گے. کچھ اندر بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کو سب کچھ جو لنگر ہے تقسیم کر کے جائے گا. ابھی جو دیگیں باہر ویسی پڑی ہے کیونکہ ابھی رکھنے کی ادھر جگہ نہیں ہے. کیونکہ لنگر ماشاءاللہ سے پہلے بہت فل ماشاءاللہ سے لنگر پہلے فل ہے. یہ دیکھ لینے والی عوام سب سے پہلے آ جاتی ہے
جنہوں نے گھر کے لیے انہوں نے شاپر اور سب سے پہلے آ جاتی ہے. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پڑا ہے اپنا 2-3 ڈبوں میں, ٹھیک ہے. دودھ بنا ہوا ہے, کچھ اندر والی سائڈ سے بھی پڑا ہے. پہلے یہ دودھ چل جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ والا دودھ چلا دیں گے. ماشاءاللہ سے بہت لنگر ہوتا ہے. اللہ پاک بس ہمارا یہ دیا ہوا لنگر قبول کرے. 65 سے 70 دیگیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ جو کہ ہم ادھر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ 65 سے 70 ساری ہماری ہوتی ہے, زیادہ ہماری ہوتی ہے. پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 1-2 دیگیں کوئی کسی گھر نے دے دی, ایک دیگ کسی گھر نے دے دی, تو اسی طرح سے سارا حساب کتاب ہوتا ہے. باقی تقریباً سارا ہوتا ہمارے ہی ہے. ذمہ داری بھی ساری ہماری ہوتی ہے. لنگر بنوانا ہم نے, ہر چیز ارینجمنٹ ہماری ذمہ داری. اب ماتمی بنانا ہے, وہ بھی جو لنگر کروانا ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور سبیل تو لگاتی پھر ہم اپنی ہی خوشی سے ہیں دودھ کی. اور اندر بھی جب پھر لنگر ہو جائے گا اس کے بعد بھی پھر ہم لوگوں نے دودھ ہی چلانا ہے اندر. الحمدللہ جلوس آ گیا واپس. یہ آپ کو دکھاتے ہیں, یہ تازیہ آ گیا ہے. اور یہ کزولدنا آیا زیارت فرمائے. یہ جلوس آ گیا جی اندر. آپ کی لنگر تقسیم کیا جائے گا جیسے جلوس اندر آیا ہے. اور یہ دیکھیں جی تازیہ کی زیارت. ہاں الحمدللہ یہ محسن بھائی آ گئے ہیں دودھ کی سبیل لے کے. یہ لنگر بھی تقسیم کروائیں گے اب, اور یہ دودھ بھی تقسیم کروائیں گے. جی محسن بھائی آ گئے ہیں یہاں. اچھا جی ماشاءاللہ ذوالجناح کی بھی زیارت ہوگی, ٹھیک ہے. اور دوسرا شبی کی بھی ہم لوگوں نے زیارت کر لی ہے, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ اب چلتے ہیں سیدھا واپس اپنے گھر کو, ٹھیک ہے. ادھر بھی لنگر بھی سارا اینڈ ہو چکا ہے ہمارا. ماشاءاللہ سارا کچھ اینڈ ہو گیا ہمارا لنگر. چلیے جی ادھر اب کچھ بھی نہیں پڑا, سب کچھ اینڈ ہو چکا ہے سوائے خالی دیگوں کے. یہ چیک کرو دیگوں کے ڈھیر ہی ڈھیر, پتہ نہیں کدھر دیگیں اندر پڑی ہیں. اب چلتے ہیں بس سیدھا اپنے گھر, ٹھیک ہے, کیونکہ کپڑے بھی کافی نا خراب ہو چکے ہیں بلڈ کی وجہ سے. دوسرا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ زنجیر زنی کرنے کے بعد پتہ نہیں اس کے اوپر کیا لگاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, یہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے, کچھ چیز بھی نہیں, کوئی ایک آدھی میڈیسن بھی نہیں یوز کرتے ہم لوگ. یہ میں اب دکھا نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو کہ میری کمر پہ جو لگی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا, کیونکہ یوٹیوب پرمیشن نہیں دے گی. میرا دستی چینل ایسے کر کے اڑا دے گی اگر میں نے تھوڑی زنجیریں یا ٹھیک ہے اپنی کمر دکھا دی بلڈ وغیرہ, تو یوٹیوب چینل ایسے اڑا دے گی میرا. اگر پرمیشن ہوتی تو میں دکھاتا. دوسرا بتا اس لیے رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کرنے کے بعد کچھ لگاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے. اگر اب آپ کے سامنے ہی ہے, ہم لوگوں نے کی ہے, ٹھیک ہے, آگے لنگر دی ہے, سب کچھ کیے. اگر ایک آپ کے سمپل کٹ بھی لگ جائے نا
आपके सिंपल कट भी लग जाए ना तो आप ये कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपके सामने था कि हम लोगों ने हम लोगों ने देख लें कि उसी हाथों के साथ, ठीक है, 5-5 6-6 मन के दूध के, ठीक है, टब भी उठाए हैं, लंगर भी दे दिया है, औरतों की तरफ चलाया, ऊपर ले गए हैं टब सीढ़ियों से उठा के, और कुछ भी नहीं हुआ। मौला हिम्मत देता है, ये कुछ भी नहीं होता। जब मैं नहीं करता था ना, मुझे भी ये होता था, पता नहीं क्या लगाते हैं क्या नहीं लगाते, ये करते हैं वो करते, कुछ भी नहीं लगाते हम लोग जी। वहाँ से फ्री होके आ गए हैं वापस अपने घर। दूसरा कसम खुदा की, अगर मेरे बस में होता ना तो आपको मैं पिक्चर लगा के इधर दिखाता कि जो कमर का हाल था, ठीक है। और जो लोग कहते हैं ना, ये सिर्फ उनके लिए मैंने वीडियोस एंड में की थी, उनको दिखाने के, जो कहते हैं कि जी आप लोग जो करते हैं तो फिर उठते नहीं है, ये नहीं करते, इंजेक्शन लगवाते हैं जी, मेडिसन यूज़ करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। भाई साहब, एक मुझे कोई सिंपल बंदा आप दिखा दो जिसकी कमर में से खून चल रहा हो, ठीक है, खून बह रहा हो, और वो इस तरह काम कर रहा हो, टब उठा रहा हो, ऊपर लेके जा रहा हो दूसरी मंजिलों पे, ठीक है, और तकसीम करो लंगर, यहाँ से धक्के लग, वहाँ से धक्के लग, और खून आपका जारी हो, ठीक है। कोई एक मुझे ऐसा बंदा आप दिखा दें सवाए मौला के मातमी के, मौला हुसैन के मातमी के अलावा कोई एक बंदा मुझे ऐसा आप दिखा दें। कुछ नहीं लगाते, कोई ऐसा कुछ नहीं हम करते कि जिससे आराम आए, ठीक है। मौला ही शफा हमें देते हैं, हम लोग करके मातम अपने घर वापस आ जाते हैं, शफा मौला देते हैं हमें। अब तो आपके सामने ही था ये जंजीर जनी की, और उसके फ़ौरन बाद ही 5 से 7 मिनट बाद या हद 10 मिनट बाद हम लोगों ने लंगर चलाना स्टार्ट कर दिया होगा। घर आ गए हैं बस, अब सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल एंड स्ट्रेट शावर लेना है, या ऊपर इसके ऊपर हल्का बहुत ठीक है तेल वगैरह लगाना है, ठीक है, ताकि कमर अकड़ ना जाए। क्योंकि आज 10 मुहर्रमुल हराम है, और 12 मुहर्रमुल हराम को हम इधर ही इसी जगह पे अपने घर अज़ादारी करवाते हैं, अपने घर मजलिस करवाते हैं, ठीक है, न्याज होती है, लंगर होता है यहाँ भी। तो इस वजह से, ठीक है, तेल वगैरह लगवाना ताकि कमर अकड़ ना जाए, बुखार वगैरह ना हो जाए। तो सिर्फ इस वजह से बस शावर ले लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि सारा ब्लड ही ब्लड लगा हुआ है कपड़ों के ऊपर भी और जिस्म के ऊपर भी। 2000 years later. वहाँ से आके थोड़ी देर रेस्ट की थी, और फिर एक आधा अपने काम जाना था, वो काम करके आके, ठीक है, शावर लिया, नमाज अदा की, मगरिब बैन की नमाज अदा की, ठीक है। और उसके बाद फिर मतलब कि शाम गरीबा थी, मान लो वो मजलिस लगा के बैठे रहे, तो वहाँ मसरूफ़ हो गए, ठीक है। और इस टाइम आप लोग टाइम देख सकते हैं भाई साहब कि क्या टाइम हो गया है, ठीक है, 11 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 9:45 का टाइम हो गया, 10:45 हो रहे हैं, समझ लें कि 11 ही बज गए हैं एक हिसाब से। और दूसरा, अभी आप देख लें, मैं अपना बैठ के काम कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ व्लॉग की, ये देख लें आपके सामने चल रहा है, ठीक है, व्लॉग की एडिटिंग करने लगा हूँ, ठीक है। मैंने कहा अपना काम ये भी साथ मुका ले, ये चार्जर वगैरह हर चीज़ हमने अपनी साथ ही लगाई हुई है, क्योंकि जो अपना काम है वो भी करना है। अब आप लोग खुद ही फैसला कर सकते हैं, ठीक है, जिस बंदे ने, ठीक है, ना कुछ लगाना हो, ना कुछ मेडिसिन यूज़ करनी हो, ठीक है, कमर पे हशर नशर हुआ हो आपकी कमर का, और वो बंदा रात गई तक बैठ के काम कर सकता है। इससे अब आप लोग खुद ही समझदार हैं, कुछ समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। अगर सिंपल सा भी आपको टक लग जाता है ना, हाथ पे चले को टक मार लगा के देख ले, कट खुद से ही, और आपका फिर हाल देख लेना भी क्या होता है। आप कुछ भी नहीं करेंगे, यार मेरे हाथ को ये हो गया, दर्द हो रही है, पेन होगी, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आपके सामने था सारा काम। लेकिन व्लॉग आज नहीं करना था, बस इस वजह से किया कि चलें जो जुलजना शबियाँ वगैरह बरामद होंगी, ठीक है, सभी लंगर जो भी होगा आपको भी चलें दिखा देंगे कि 10 मुहर्रम उल हराम कि हम किस तरह से मना करने का कोई इतना दिल या इतना वो नहीं था मेरा, ठीक है। अभी भी चेक नहीं किया कि व्लॉग कितना बना है कितना नहीं बना, पूरा यकीन है अभी भी कि मुझे कि जितना मैं व्लॉग करता हूँ ना, उसका हाफ हिस्सा व्लॉग का बना होगा। लेकिन आज मैंने व्लॉग बनाने पे इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं किया, ठीक है। मैंने कहा 2 दिन रह गए हैं भाई साहब, मतलब आज का और कल की, जो 9 की रात का पिछला व्लॉग भी आप देखेंगे ना, वो भी तकरीबन कम ही होगा पहले व्लॉगों की निस्बत, ठीक है। तो मैंने कहा 2 दिन है, पुरसा अच्छे से दे ले। 9 की भी रात को, ठीक है, व्लॉग एंड करके मातमदारी की, अच्छा खासा मातम किया, और उसके बाद फिर अजान अली अकबर सुनी, और सुनने के बाद, ठीक है, वापस घर आ गया, और सुबह 2-2.5 घंटे की नींद लेने के बाद दोबारा फिर हम चले गए उधर लंगर न्याज, ठीक है, सबील वो चलाते रहे थे, और दूसरा फिर शबियाँ और लंगर दे, फिर दोबारा जंजीर जनी करने के चले। मैंने कहा 2 दिन है, पुरसा दे लें, जितना दिए होता है, और जितना व्लॉग हुआ वो मैंने कर लिया। इसको देख लें, इसको पता नहीं कौन सी सज़ा है कि ये मेरे साथ ऐसी खाम खा अंदर बैठी रहती है, ठीक है। जब तक मैंने बैठ के अब काम करना है, इसने इधर मेरे साथ ऐसे ही बैठना है, नहीं बाहर जाएगी। मानो आप तो बाहर चले जाओ, मानो मानो आप तो बाहर चले जाओ यार,
اچھا جی، نہیں باہر جائے گی، بالکل نہیں جائے گی. اچھا جی، اب بیٹھتے ہیں تو اپنا کام شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بھی ہمیں کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے لگ گئے ہیں. مطلب کہ صبح کا ہمیں 1.5 یا 2 لازمی بجیں گے. کے کام دیکھنا نا کہ اس آتی ہے لیپ ٹاپ کے اوپر چڑھتی ہے اور پھرتی رہتی ہے. اس کو کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کیا کری ہوں کیا نہیں کری. مانو یہ دیکھ کہہ گیا بھائی میں استعمال کر لوں، میں نہ کہیں پیچھے رہ جاؤں. اب اٹھ گئی ہے کب سے یہ سو رہی تھی، جیسے ہی بولا جائے تھوڑا سا بولتے ہیں نا اس کے ساتھ ہی آنکھ کھول لیتی ہے. ہمیں مطلب کہ جیسے ماں باپ کا نہیں بندے کو ڈر ہوتا ہے کہ مطلب کہ ہم اپنی کسی لڑکی سے بات کر رہے ہیں تو چپ چپ کے بات کریں کہ گھر والے اٹھ نہ جائیں. ہمیں اس سے یہ ڈر لگتا ہے کہ بھائی چپ چپ کے رہیں کہ یہ نہ اٹھ جائے. جیسے ہی بولتے ہیں یہ اٹھ جاتی ہے کہ مجھے دودھ دوبارہ سے پلا دو. بڑی گرمی ہے قسم سے، بس انتہا کی گرمی ہے. ایک تو گرمی ویسے اور دوسرا اوپر سے 10 محرم الحرام ہے اور گرمی نہ ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 10 محرم الحرام ہو اور اوپر سے گرمی نہ ہو. گرمی کا لیول تو ہیر ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب میں زنجیر زنی کر کے گھر آیا تھا نا تو آ کے میں نے شاور نہیں لیا تھا، تھوڑی دیر لیٹا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہیں کام چلے گیا وہ کر کے آ کے ٹھیک ہے جب میں نے مغربین کی نماز ادا کرنے سے پہلے ٹھیک ہے شاور لیا اور لینے کے بعد مغربین کی نماز ادا کر لی. دوسرا جو میں کہہ رہا تھا کہ تیل کی وہ کروں گا کہ زخم وغیرہ وہ ہلکے تھوڑے سے ہو جائے تاکہ اکڑ کی وجہ سے بخار نہ چڑھ جائے. تو سیریس ٹھیک ہے، میں نے تیل کی وہ ٹکور یا اوپر زخموں کے تیل بھی نہیں لگایا، ویسے ہی لے کے پھر رہا ہوں کیونکہ پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا بھائی صاحب. پتہ جو ہے کہ مولا نے خود بخود آرام دے دینا ہے. یہ ان کے لیے کیا ہے تو آرام بھی انہوں نے دینا ہے. کوئی میڈیسن کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ کو چلو یہ بھی بتا دوں کہ ٹانکے بھی لگے ہیں. ٹھیک ہے، ٹانکے بھی لگتے ہیں اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ٹانکے لگے ہوئے ہیں یا ٹانکے نہیں لگے ہوئے. قسم سے بس اللہ پاک سے یہی دعا کہ ہم نے جو اپنی طرف سے کرنے کی کوشش بھرپور کرنے کی کوشش کی ہے جتنا ہم سے ہو سکا. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس چیز میں حصہ لیا اور وہ کیا. ٹھیک ہے، اللہ پاک قبول کرے. اور جن جن لوگوں نے ٹھیک ہے حصہ لیا یا عبادت کی، ٹھیک ہے زیارت کی، ماتم کیے، جن جن کی حاجات جو دعائیں ہیں اللہ پاک ان کی سب کی وہ قبول کرے. اور دوسرا اگر آپ کو پھر ہمارا آج کا پرسہ لنگر نیاز شبییں ٹھیک ہے علمداری اور دوسرا نیاز سبیل سب کچھ اچھا لگا ہو کے ساتھ یہاں پھر ولاگ کو کرتے ہیں اینڈ. تو ہوتی ہے آپ لوگوں سے ملاقات ایک نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے مجھے دی گئی اجازت. دعاؤں میں رکھیے گا اپنے بھائی کو یاد. تو زندگی باقی ملاقات باقی مولا پنجتن پاک کے صدقے. تو ہوگی آپ سے ملاقات ایک نیکسٹ ولاگ میں. اوکے، اللہ حافظ.